بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو لڑکی ایک تقریب کے دوران سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت وہ چیز ہے جو قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک نیوز چینل پر اکثر دکھاتے ہیں جب لوگ سزا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، تو اصل میں شریعت کیا چیز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال بھی کیا کہ خدا کا اگر کوئی تصویر نہیں ہے تو عبادت کے وقت کس چیز کو آپ لوگ دیکھ کر عبادت کرتے ہو؟ کچھ تو ذہن میں آتا ہوگا۔ Because yesterday I saw in BBC, punishments are given to the criminals based on what is written in the Sharia. Usually in Hinduism and all, we concentrate on something. How do you concentrate on the verses and get into or ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک لیگل نظام ہے جو قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ شریعت پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ قرآن اور سنت پر چلتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح شراب پینا شریعت میں حرام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ اصول ہیں قرآن اور سنت کے۔ So when we say that do you follow the Sharia, we mean to say do you follow Quran and Sahih Hadith. دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ہم کسی تصویر کو ذہن میں رکھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں اور ہم جو پڑھتے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور خوبصورت بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو تصویر میں دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ جب آپ اس کی تصویر کو ذہن میں بناتے ہیں تو آپ بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ Now imagine when you are saying that to concentrate on God, you are making an idol of Almighty God. You are belittling God and limiting God to that idol. مثال کے طور پر اگر بت کو تم لوگ خدا سمجھتے ہو اور بت ٹوٹ جاتا ہے تو بت خود کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا، تو اس طرح یہ بے حرمتی ہے۔ ہم اللہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ نماز اکثر اس لیے سمجھ کر پڑھنی چاہیے کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ نماز سے رہنمائی بھی حاصل کریں۔ اس کے لیے انسان کو 5 وقت کا پروگرام دیا گیا ہے کہ انسان تقویٰ اور پرہیزگاری میں رہے۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی اچھی مثالیں دیتے ہیں تو 5 وقت نماز کی مثال بھی ایسی ہی دی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں ہونے والی بدکاریاں دیکھتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم پر اثر انداز ہو اور ہم زیادہ تقویٰ دار نہ رہیں، تو اس لیے وقت در وقت نماز مقرر کی گئی ہے تاکہ اس کے بعد پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ذہن صاف ہو جائے اور ہم تقویٰ اور پرہیزگاری میں رہیں۔ Because the amount of evil we see around us, the amount of wrong things we see, the sin we see, there are high chances we can be deprogrammed. So that's the reason we offer salah. تو نماز پڑھنا صرف دعا مانگنے سے کئی بہتر ہے، کیونکہ دعا میں ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن نماز میں مدد، شکر گزاری، رہنمائی سب شامل ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ آپ ہمارا چینل دین سپیچز سبسکرائب کیجئے اسی طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔